معزز سامعین، قیامت کے احوال کو اگر دیکھا جائے تو ایک لمبا مضمون ہے جس کو ایک جمعہ میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو سمجھیے کہ آج قیامت کے احوال کے تعلق سے مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ قیامت یقیناً ایک عظیم دن ہے اور ہم برابر سنتے ہیں۔ آج کچھ باتیں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں تو قیامت کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ قیامت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 7-8 پارہ یا 10 پارہ آخرت ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور مومنوں کا یہ اوصاف بیان کیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمانیات میں آخرت کے اوپر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ ہم مسلمانوں کا جہاں اللہ پر ایمان ہو، جہاں رسولوں پر ایمان ہو، جہاں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان ہو، جہاں فرشتوں پر ایمان ہو، جہاں تقدیر کے خیر و شر پر ایمان ہو، وہیں آخرت کے دن اور اس کے بیان کردہ احوال پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یقیناً وہ شخص کافر ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا ہمارے لیے ایک واجبی چیز یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کئی نام اللہ رب العالمین نے قیامت کے بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام یوم العازفہ ہے۔ عازفہ کا مطلب ہے بہت جلد ملنے والا، چونکہ ہر آنے والا دن قریب ہے، اور اسی لیے قیامت بھی بہت قریب ہے جس سے ہم ملنے والے ہیں، اور اسی لیے قیامت کا ایک نام یوم العازفہ ہے۔ ایک دوسرا نام یوم الوعید ہے، یعنی قیامت کے دن سے خوب لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اور مجرموں کی وعیدیں بیان کی گئی ہے، اور اسی لیے قیامت کا ایک دوسرا نام یوم الوعید ہے۔ ایک تیسرا نام یوم البعث ہے، یعنی قیامت کے دن تمام مخلوق کو اور خصوصی طور پر ان جن و انس کو اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا دوبارہ سے پہلی حالتوں میں، اور اسی وجہ سے بعث کا مطلب ہے اٹھایا جانا، اور اسی لیے ایک نام قیامت کا یوم البعث ہے۔ چوتھا نام یوم الخروج ہے، کیونکہ قیامت کے دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے اکٹھا جمع ہوں گے، تو یہ نکلنے کا خروج کہتے ہیں، اور اسی لیے ایک نام یہ قیامت کا یوم الخروج ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم الجمع ہے اور ایک نام یوم الحشر ہے، اور دونوں کا معنی سیم ہے، یعنی جمع کرنے کے دن۔ اس دن تمام مخلوق کو اللہ رب العالمین ایک اکٹھا جمع کر دے گا، اور اسی لیے قیامت کا ایک نام یوم الجمع یا یوم الحشر ہے۔ قیامت کا ایک چھٹا نام یوم المشہود ہے، جہاں مشہود کا معنی تمام لوگوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا جانا اور گواہی دلانا۔ چونکہ قیامت میں یہ احوال بھی آنے والا ہے، اسی لیے ایک نام یوم المشہود ہے۔ قیامت کا ایک ساتواں نام یوم الحساب ہے، چونکہ قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے، اچھائی کا حساب اچھا ہوگا، برائی کا حساب برا ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، اور اسی لیے ایک نام یوم الحساب ہے۔ قیامت کا 8واں نام یوم الدین ہے، یعنی بدلے کا دن۔ قیامت کے دن پورا انسان کو بدلا دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کیا ہوگا تو وہ بھی اسے مل جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اسے مل جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے ناموں میں سے 9واں نام یوم العظیم ہے، کیونکہ قیامت کا دن ایک عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس عنوان کو دہرایا گیا ہے۔
قیامت کا جو دن ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. لہذا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم العظیم ہے. قیامت کے ناموں میں سے یوم العقیم ایک نام 10واں نام ہے. اور عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ، جن کی اولاد نہیں ہوتی. اور یہ نام اس لیے پڑا ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ کافر ہیں، مشرکین ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی. گویا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں انسان بیوی ہے لیکن بانجھ ہے، کوئی خیر نہیں. اسی طریقے سے کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی قیامت کے دن کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. اور اسی لیے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی جاتی ہے الرحمن الرحیم، یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے خاص ہے اور رحیم جو ہے آخرت کے لیے خاص ہے. دونوں کا معنی ہے مہربان، نہایت رحم کرنے والا. رحمان میں وسعت ہے اللہ رب العالمین کی مہربانی میں کہ یہاں پر جو بھی لوگ رہیں گے، چاہے اللہ کی کو گالی دے رہے ہیں، چاہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کو خوب موحد بن کر کے ان کی عبادتیں کر رہے ہیں، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین مہربان ہے. تمام لوگوں کو کھلائے گا، پلائے گا، سب کو اچھا سے رکھے گا. اور یہی رحمان کا مطلب ہے. اور رحیم کا معنی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ آخرت کے دن خاص ہے اور وہ خاص مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس طرح دنیا میں سب پر رحم کیا اس طرح رحم نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف موحدین، مومنین، مسلمین، جو لوگ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں دن اور رات گزارتے ہیں، ایسے لوگ ہی پر اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا. لہذا یوم العقیم ایک نام ہے قیامت کا کہ کافروں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی. 11واں نام ہے یوم العسیر، بڑا سختی کا دن. قیامت کے دن ہم سنتے ہیں کہ بڑا سختی کا دن ہے اور اسی لیے اس کا ایک نام ہے یوم العسیر. قیامت کا 12واں نام یوم المحیط ہے. جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا. اور محیط کا معنی ہے گھیر لینا. اور یہ تمام نام قرآن کریم کے اندر موجود ہے میرے بھائی جو میں بیان کر رہا ہوں. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم العلیم ہے، یعنی دردناک دن. وہ دن بڑا دردناک ہوگا. ایک نام یوم الکبیر ہے، یعنی بڑا دن، 50,000 سال کے برابر دن ہوگا. 15واں نام ہے یوم الحسرہ، افسوس کا دن. جو لوگ دنیا میں نیکی نہیں کمائے، موحد بن کر کے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی نہیں گزارے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی حسرت کا دن ہوگا، بڑی افسوس کا دن ہوگا. اسی لیے ایک نام یوم الحسرہ ہے. 16واں نام یوم الطلاق ہے، یعنی ملنے کے دن. مفسرین کرام نے اس لفظ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن روح انسان سے ملے گا. اسی طریقے سے ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین سے ملے گا. تمام لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے. کافر جہنم میں فرشتوں سے ملیں گے. یہ تمام ملنے کے معنی میں آتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے ایک نام ہے یوم الطلاق. ایک نام یوم التغابن بھی ہے، یعنی ہار ظاہر ہو جانے کا دن. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں کئی مرحلوں میں جو لوگ مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے ہوں گے، ایسے لوگوں کی جیت ظاہر کر دی جائے گی. اور جو لوگ مجرم ہوں گے ایسے لوگوں کی ہار ظاہر کر دی جائے گی، ایسے لوگوں کی شکست ظاہر کر دی جائے گی. 18واں نام ہے یوم الفصل، یعنی فیصلے کا دن. اور ایک دوسرا معنی ہے اس کا کہ فاصلے کا دن، یعنی کافر اور مشرک اور موحد کے درمیان جو ہے فاصلہ کا دن ہوگا. اور ایک دوسرا معنی ہے کہ فیصلے کا دن، چونکہ اس دن فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ میں نے 18 نام ذکر کیے، یہ تمام کے تمام نام قیامت کے دن کا نام ہے. یہ وہی دن ہوگا جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 مرتبہ سور پھونکیں گے. پہلی سور جو
حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو وہ ززا فضا کا دن ہوگا. لوگ جو ہے ڈر جائیں گے, خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائیں گے, اور اسی دن جو ہے زلزلے وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا, کہیں فرمایا اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم انکدرت, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, بے روشن ہو جائیں گے, واذا الجبال سیرت, اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا. یہ قیامت کے احوال میں سے یہ حالتیں ہوں گی جب پہلی سور پھونکی جائے گی. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, واذا الکواکب انتثرت, جب ستارے جھڑ جائیں گے, واذا البحار فجرت, اور جب سمندر کو جو ہے بہہ پڑیں گی, ان کو پھٹ جائے گی سمندر اور بہہ پڑے گی, واذا القبور بعثرت, اور جب قبروں سے زیر و زبر لوگوں کو کر دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت, آدمی جان لے گا, ہر انسان جان لے گا کہ جو کچھ اس نے پہلے جو ہے بھیجا ہے اور جو کچھ چھوڑے رکھا ہے. یعنی جو اعمال دنیا میں نیک اعمال آگے بھیجا ہے وہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہو جائے گی, اور جو کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا ہے اس چیز کا بھی علم ہو جائے گا کہ ہم نے وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ موقع تھا میں نے وہ نہیں کیا. تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے, کس چیز نے تمہیں تمہارے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس ذات نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں برابر کیا, تمہیں اعتدال میں لایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑا اور تمہیں ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. بہت بھیانک منظر ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زلزلے ہوں گے زمین پر. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنی بوجھ کو نکال دے گا, اپنے اندر چھپے خزانوں کو نکال دے گا. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اسے. یومئذ تحدث اخبارها, زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں قیامت کے اس منظر کو بیان کیا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکتے ہی یہ تمام چیزیں ہوں گی. یہ زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بھیانک طریقے سے زلزلہ شروع ہو جائے گا. یہ پہاڑ جو ہم مضبوط دیکھ رہے ہیں اور اس کے چٹانیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کو پھوڑنے کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور کتنی مشکل سے ہم اس کو پھوڑ پاتے ہیں. ان کے بنڈے جو بول رہے ہیں آپ لوگ, یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے اڑنے لگے گی, جیسے ہم آج بادلوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آسمان پھٹ جائے گا, سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے ایک عجیب حالت ہوگی. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے. سارے لوگ بدحواس ہو جائیں گے. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا, ایک عظیم زلزلہ ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی عورتیں, ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی. یہ منظر ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, تھوڑا سا چلائے, تھوڑا سا رونے لگے تو ماں ہر کام چھوڑ کر کے اس بچے کے پاس آ جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اس کی رونے کی آواز سن کر کے کہیں بھی کوئی کام, ضروری سے ضروری کام بھی وہ چھوڑ کے چلی آتی ہے. لیکن قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے. یاد ہی نہیں رہے گا, ادھر چلا رہا ہے, یاد ہی نہیں رہے گا. وتضع كل ذات حمل حملها,
اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوگی. کتنا بھیانک وہ منظر ہوگا کہ ایک عورت کا سب سے بڑی تکلیف وہی تکلیف ہے بچہ جننے کی تکلیف، لیکن قیامت کا منظر اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ اس دن پیٹ حاملہ عورتیں اپنے پیٹ سے جو ہے بچہ نکل جائے گا ان کو خبر نہیں ہوگی. اتنے بدحواسی کے شکار ہوں گے، اتنے ہی عجیب منظر میں ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں، کوئی شراب نہیں پیے ہوں گے، وہ کوئی نشے کی چیز کھائے نہیں ہوں گے. قیامت کا منظر ہی ایسا ہوگا کہ لوگ اتنے بدحواس ہوں گے کہ دیکھ کر کے لگیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں. جسم میں طاقت نہیں، پرندوں جیسے پروانے اڑتے پھرتے ہیں اسی طریقے سے آدمی جو ہے کمزور اور لاچار اور بے بس اور بدحواس دکھے گا. ان عذاب اللہ شدید، بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ دن ہوگا میرے بھائی، اس دن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے کہ اس دن کی تیاری کیا جائے، کیونکہ اگر اس دن میں ہم نے اور آپ نے تیاری نہیں کی، دنیا میں رہ کر کے موحد بن کر کے زندگی نہیں گزاری، اللہ کی باتوں میں اپنی زندگی نہیں گزاری، نمازوں میں اپنے وقت نہیں بتائے، تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار میں اپنا وقت نہیں گزارے، تو یقین مانیے کل قیامت کے دن اتنا بھیانک منظر میں اور پورے دنیا کے سارے لوگ اکٹھا جمع ہوں گے وہاں پہ. یوم الجمع کا دن ہے، یوم الحساب کا دن ہے، یوم الحسرہ کا دن ہے. وہ دن حسرت اور افسوس کا دن ہوگا میرے بھائی. آج ہم دنیا میں رہ کر کے ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا ہی میں جینے کے لیے آئے ہیں. دنیا کو بنانے کے لیے بہت وقت دیے میرے بھائی، بہت وقت دیے اور دے رہے ہیں. کیا کچھ نہیں سوچ رہے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو اچھا کرنے کے لیے. لیکن کیا ہم نے کبھی تنہائی میں یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنا خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ عمل کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، خود اپنے اوپر ہم حجت ہیں، دلیل ہے، کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے سب معلوم ہے. اللہ رب العالمین کو ہم سے بھی زیادہ معلوم ہے. اگر کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب اچھا نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ قیامت دور نہیں ہے، ایسا مت سوچئے کہ بہت دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی قیامت کی طرف اشارہ ہے اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ آخری نبی آ گئے. جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، آخری نبی آ گئے، اب آنے والے کوئی نبی نہیں. لوگ برے بنتے جائیں گے، گناہیں کرتے جائیں گے، زنا عام ہو جائے گی، شراب خوب خوب پیے جائیں گے، موسیقی کے آلات جو ہے بجائے جائیں گے. پھر کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی. بہت ساری علامات قیامت کے آ چکے ہیں میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قیامت کے قرب میں آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی، لوگوں کے چہرے مسخ کر دیا جائیں گے، چہرے کو بدل دیا جائے گا. متی یا رسول اللہ، کب ہو گئے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے، والقینات، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر، شراب کو حلال سمجھا جائے گا. آج شراب کثرت سے پیے جا رہے ہیں کہ نہیں پیے جا رہے؟ کچھ ہی لوگ تو نمازی ہیں، باقی کیا کر رہے ہیں؟ گانے کے آلات پھیل چکے ہیں کہ نہیں پھیل چکے؟ ہر جیب میں، ہر پاکٹ میں آج گانے کے آلات لیے پھر رہے ہیں انسان. گانے والیاں عام ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی ہیں؟ یقیناً ہو گئی ہیں. معزز سامعین،
میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قیامت کے احوال کا یہ ایک مقدمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. قیامت برپا ہونے کے بعد کیسے کیسے حالتوں سے گزرنا ہمیں پڑے گا آگے کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ. یقیناً ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے, یقیناً ہمیں نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, یقیناً ہمیں موحد بن کر کے دنیا میں دن و رات گزارنے کی ضرورت ہے, یقیناً اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اوقات تسبیح و تحلیل میں لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ہمارے درمیان سے مخفی نہیں ہے, ہم برابر سنتے ہیں. اللہ رب العالمین عقل کے ساتھ جو ہے اپنی حرکتوں میں اضافہ کرے, عقل کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم ان تمام امور کو جو ہے انجام دے سکیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.